اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ہمیں اولاد نہیں دے رہا تھا، اولاد ہمیں نہیں مل رہی تھی، ہم نے بڑی منتیں مانی، ہم نے بڑی نظریں مانی، منتیں مانی، یا رسول اللہ رب نے بیٹا عطا فرمایا ہے لیکن کیا کریں وہ بولتا نہیں، گنگا ہے، وہ بولتا نہیں، گنگا ہے، نہ وہ باپ کا نام لے سکتا ہے نہ وہ ماں کا نام لے سکتا ہے، گنگا ہے۔ حضور نے فرمایا اسے میرے پاس لے، حضور کی بارگاہ میں اس بچے کو لایا گیا، سرکار نے اسے کھڑا کیا سامنے، میں نے بلا تمہید تقریر شروع کر دیا، حل چل ختم کرے میری بات توجہ سے سنیں، جیسے میں نے بلا تمہید تقریر شروع کر دی نا، خان صاحب فرما رہے تھے بلا تاخیر، تو یہ بھی اگر بلا تاخیر ہے 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد تو پھر با تاخیر کیا ہوگا، یہ بلا تاخیر ہے، بہرحال بولے محبت سبحان اللہ، بہرحال ہم نے کبھی یہ چیز محسوس نہیں کی، ہمارے بھائی ہیں سنا خانو علماء تو بہرحال پڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی ٹوٹا بننا حضور کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں تو کرنا ہی نہیں آتا، ہم سے تو یہی زیادہ اچھا ذکر کر لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اسے میری بارگاہ میں لیا، جب وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا، سامنے کھڑا ہوا، حضور نے فرمایا بچے بولتے کیوں نہیں ہو، حضور نے کیا فرمایا بچے بولتے کیوں نہیں ہو، فرمایا بولو نا، بتاؤ نا میں کون ہوں، سرکار نے بس یہی کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس بچے کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑی صاف اور ستھری زبان میں حضور کا کلمہ پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا انتا رسول رب العالمین، آپ تو رب العالمین کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مصطفیٰ، گنگا آیا تو بول پڑا، میں نے کہا حضور کی بارگاہ پہ اتنا بڑی بارگاہ ہے، تو اگر حضور کے ذکر پر نہ بولے تو پھر تو اس سے گنگے بھی اچھے، بولو ایک بار اونچا بلند آواز، بچہ بول پڑا ہے گنگا مگر بول پڑا۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا نا ابو جہل کا، یہ حضور کی امت کا فرعون ہے، سرکار نے فرمایا میری امت کا فرعون کسی نے دیکھنا ہو ابو جہل کو دیکھے، یہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، تکبر غرور گھمنڈ اس قدر عروج پہ تھا کہ جب جنگ بدر کے اندر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا، موت کے گھاٹ اتارنے والے کون تھے، وہ 2 شاہین صفت بچے تھے، 2 شاہین صفت بچے تھے، بولو ذرا محبت، جنگ بدر میں حضور جا رہے ہیں، 2 بچے، ایک کا نام معاذ ہے دوسرے کا نام معوذ ہے، وہ 2 بچے، ماں کہتی ہے بیٹو تمہارا بڑا بھائی نہیں ہے، تمہارا باپ بھی نہیں ہے، اگر تمہارا بڑا بھائی ہوتا اسے بھیج دیتی، تمہارا باپ ہوتا اسے بھیج دیتی، لیکن کیا کرے، نہ تمہارا باپ ہے نہ تمہارا بڑا بھائی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ حضور جائیں جنگ میں اور ہم حصہ شامل نہ کریں، بولو یارو چاہ، ہم ابھی آپ کو لے کر نہیں جا رہے دے رہے، صرف سبحان اللہ کہنے کی بات ہے، کیا کہا حضور جنگ پہ جائیں اور ہم حصہ شامل نہ کریں، یہ ہو کیسے سکتا ہے، صحابیہ نے کہا بیٹو جاؤ حضور کے قدموں پر جان نشاور کرو، حضرت معاذ اور معوذ حضور کی بارگاہ میں آگئے، عرض کرتے ہیں آقا ہمیں لے چلے، حضور نے فرمایا بچوں عمر کم ہے واپس جاؤ، تمہاری عمر تھوڑی ہے واپس جاؤ، حضور چونکہ رحمت للعالمین ہے نا، سرکار تو بڑے کریم ہے مہربان ہے، واپس جاؤ، وہ دونوں واپس چلے گئے، گھر نہیں گئے، راستے سے ہوتے ہوئے پھر آگئے، حضور نے فرمایا گھر نہیں گئے، عرض کرتے ہیں آقا اگر گھر جائیں تو ماں پیٹتی ہے ہمیں، یہاں آتے ہیں تو آپ اجازت نہیں دیتے، آقا ادھر ماں ناراض ہے، ادھر آپ قبول نہیں کرتے، ہم جائیں تو کدھر جائیں، عرض کی حضور نے فرمایا تم بچے تو چھوٹے ہو، عمر تو جنگ کرنے کی نہیں ہے، جہاد کی نہیں ہے، تم کیسے جہاد کرو گے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم جہاد نہیں کر سکتے تو پھر ہماری کسی سے کشتی کروا لیں، ہماری کسی سے کشتی کروا لیں، حضور نے فرمایا اچھا بڑا قبول ہے چھوٹا واپس چلا جائے، چھوٹے کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے، لڑی لگ گئی آنسو کی، رونے لگا، حضور نے فرمایا بچے روتا کیوں ہے، عرض کی آقا بڑے بھائی کو قبول کر لیا مجھے کیوں نہیں کرتے، مجھے بھی قبول فرما لے، حضور نے فرمایا تو چھوٹا ہے تو واپس جا، اس نے عرض کی آقا اگر میں اس سے چھوٹا ہوں، عمر میں چھوٹا ہوں نا
لیکن کشتی کے اندر اس سے میں چھوٹا نہیں اور اس سے ہارنے والا بھی نہیں، جیتنے والا ہوں۔ آپ کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ تو میں نے کہا آج تو ہم صرف ناموس رسالت کی ریلی نکالی جائے نا اور اعلان ہو جائے جامع مساجد کے اندر، آؤ کل یا پرسوں حضور کی عزت کے لیے ریلی ہے، حضور کی عزت کے لیے احتجاج ہے، ہماری دکان بند نہیں ہوتی، ہمارے کاروبار میں رکتے، ہمارے گھر کو تالے نہیں لگتے، ہمارے معاملات نہیں رکھ سکتے حضور کی عزت کی خاطر۔ میں نے کہا آج صرف احتجاج کے لیے نہیں نکلتے، وہ تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، صرف نکل نہیں رہے، تڑپ رہے۔ سر نہ ہلاؤ ذرا زبان سے بولو سبحان اللہ۔ کیا وہ لڑنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، مرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، شہید ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو کشتی کرو، دونوں نے کشتی شروع کی۔ اب چھوٹا بڑے کے کان میں کہتا ہے یار تجھے تو حضور نے قبول کر لیا، اب مجھے حضور نے قبول تب کرنا ہے کہ میں اگر جیت جاؤں، لہذا تو مہربانی کر، تجھے تو حضور نے ہاں کر دی نا، قبول کر لیا، اب سرکار تجھے نہیں موڑیں گے، تجھے واپس نہیں کریں گے، اب میری باری ہے قبولیت کی، تو مہربانی کر تو پیٹھ لگا دینا اپنی، تو پیٹھ لگا دینا اپنی، دیکھو نا بہانے تلاش کر رہے ہیں، تو پیٹھ لگا دے اپنی، دونوں لڑ رہے ہیں، بڑے نے اپنی پشت لگا دی، پیٹھ لگا دی، چھوٹا اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور مسکرا رہا ہے، حضور آج اللہ اکبر، ذرا توجہ تو کرو، لڑنے والے کشتی کرنے والے سب سے چھوٹے ہیں، دیکھنے والے سب سے بڑے ہیں۔ کون دیکھ رہا ہے؟ آج صدیق دیکھ رہا ہے، فاروق دیکھ رہا ہے، عثمان دیکھ رہا ہے، علی دیکھ رہا ہے اور حضور دیکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی جب چھوٹا سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گیا اور حضور کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگا، حضور نے فرمایا چلو دونوں قبول ہو، دونوں قبول ہو۔ سرکار نے دونوں کو اجازت دے دی۔ جب دونوں پہنچے نا میدان جنگ کے اندر، میدان جنگ میں پہنچے تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے قریب آئے اور کہنے لگے چچا عبد الرحمن یہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ کیا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا حضور کے دور کا فرعون ہو، حضور کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، چھوٹے بچوں کا خون بھی کھولتا ہے کہ دشمن رسول زندہ کیوں رہے؟ سبحان اللہ۔ چپ کر دے سورو، چپ کر دے، مدد تو آپ کو ممتاز قادری بڑھنا پہ وجہ اب افسان دیگارے بولو ذرا اچھا بلند آواز میں کہ حضور دا گستاخ ہوئے کہ سرکار دا بے ادب ہوئے، چھوٹے بچے نہ خون بھی کھول دے کہ دشمن رسول ہوئے بھلے زندہ رہے۔ میں کہ آج اگر فراز جیاں بڑا دہشت گرد حضور دی توہین کرے، ایسا صرف مصنوعات دا بائی کارڈ بھی نہ کر سکو، بسکوٹ والا کھاندے رہو، اکیلے کی غیرت ایمانی، کیلے کے حضور دی عشق والی محبت والی ہو بات، میں کہ تسبیحیں نمازیں روزے حج زکاتاں سب چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، وہ بڑی نمازیں پڑھنے والا اگر نبی کا بے ادب تھا جنت میں بیٹھا تھا، رب نے کہا جلدی کرو اسے نکالو، جلدی کرو اسے نکالو، اخرج گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ۔ نمازیں بڑی ہے، عبادات بڑی ہے، لیکن ایک وہ بھی ہے نماز ایک بھی نہیں، روزہ ایک بھی نہیں، رب فرماتا ہے جنت میں جائے گا۔ اچھا پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ اصحاب کہف کا کتا ہے، اور کتوں کا کیا کام ہے جنت میں جانا؟ میں نے کہا جنت میں اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ کے پیاروں کو پہچان گیا، رب نے اسے بھی جنتی بنا دیا۔ اللہ کے پیاروں کو پہچان، اللہ کے پیاروں کا ادب کر۔ حضرات گرامی وہ دونوں پوچھ رہے ہیں چچا عبد الرحمن بتاؤ وہ ابو جہل کہاں ہے؟ اس نے کہا تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا کیا کام ابو جہل سے؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ حضور کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ حضور کو گالیاں دیتا ہے، حضور کی بے ادبی کرتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، لہذا آج ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے، قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو،
سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. اللہ اکبر. بس حضرت عبد الرحمن فرماتے میں نے اشارہ کیا وہ ہے, بس اشارہ کیا. دونوں شہین صفت نوجوان بچے لپ کے کہتے ہیں کہ ایسے دوڑے جیسے کوئی پرندہ اور شہین اڑ کے جاتا ہے. فرمایا کہ ابو جہل پر جھپٹ گئے, لپٹ گئے اور اسے مارنا شروع کر دیا. جہنم رسید کیا. ابو جہل اپنے گھوڑے سے گرا, نیچے آ گیا. میں نے کہا رب اگر فرعون کو مروانا چاہے تو چھوٹے بچوں سے مروا سکتا ہے, نمرود کو مروانا چاہے تو چیوٹی سے اللہ اکبر مچھر سے مروا دیتا ہے. میں نے کہا فخر نہ کیا کر, بڑا نمازی ہوں, بڑا روزے دار ہوں, بڑا حاجی ہوں, اتنے عمرے کر کے آیا, حج کر کے آیا, اور رب کو ضرورت نہیں ہے تیری عبادتوں کی, رب کو ضرورت ہے تیرے دل کی غیرت کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ, مفتی صاحب زندہ باد. رب کو غیرت کی ضرورت ہے کہ بندہ نمازی ہو پر ہو بے غیرت ہو, تو اس کی نماز کا کیا فائدہ. وہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں لایا گیا نا, سیابی اسے فرمایا کہ شراب پی کے آجا, اسے کوڑے مارو. کیا کرو, اسے کوڑے مارو. کوڑے مارے جا رہے تھے. جب کوڑے لگ رہے تھے نا اس کو, تو ایک شخص نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے, اللہ تجھے ذلیل کرے. حضور نے فرمایا خبرداری سے گالی نہیں دینی. محبت میں نہیں بیٹھے ہو, اسے گالی نہیں دینی, اسے گالی نہ دے, اسے برا نہ کرے. اس نے عرض کی آقا یہ کئی بار شراب پی کے آیا ہے, شراب پی کے کئی بار آیا ہے, اور یہ احتیاط ہی نہیں کرتا, خیال ہی نہیں کرتا. حضور نے فرمایا اسے گالی نہ دے, یہ شرابی ضرور ہے پر اس کے سینے کے اندر محبت مصطفیٰ ہے. دلی سبحان اللہ, یا سبحان اللہ کا تقریر ختم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, علماء حق اہل سنت. اجرا حضور کا ذکر ہے نا, یہ بڑی تسبیح ہے. یہ کیا ہے, بڑی تسبیح ہے. یہ تو بڑی تسبیح دنیا میں کوئی ہے ہی کا نا ہے. اور منافق ہی آنا نبی گالی کرنے بیٹھن یار, اسا مانتے اندر نفلی پڑھ دو. سرکار نے فرمایا ابو بکر, عمر, عثمان, علی کوئی ہے وجہ دا سر قلم کرے. حضرت ابو بکر صدیق سے اندر گئے, نماز پڑھتا کھڑا. آپ نرم دل ہیں, واپس آگے حضور وہ تو نماز پڑھتا کھڑے. حضور نے فرمایا اچھا کوئی بیا کھڑا تھی. حضرت عمر گئے, وہ جا چکیا ہاں, وہ مسجد موجود کہنا ہم کہ منافقے دا طریقہ ہے کہ نبی گالی کرنا بیٹھے اسا نماز پڑھ گئے. اور میں کہ سب تو بڑی تسبیح حضور دی محبت ہے, کہ حضور دی غیرت ہے, حضور دی عزت دی. یہ تو بڑی تسبیح کوئی نہیں, بڑی عبادت کوئی نہیں. جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. میں عرض کر رہی ہوں کہ حضور دی امت فرعون روح بالا نے معصوم بچے وہ کو جہنم رسید کیتے نے, لیکن سانساں باقی ہن اجن تھوڑا تھڑپدا تے پھڑکدا پیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کتے چھوٹے ہیں تے آپ نے تلوار ہاتھ پاتی ہے. حضور کو اجازت نہ کیا, آقا نامراد گھوڑے تو تلے تا آگے لیکن تڑپدا پھڑکدا پے تے میں دا اٹھی نہ کھڑے, لہذا میرے کو اجازت دیو تاکہ میں دا کم تمام کراں. سرکار نے اجازت عطا فرمائیے تے حضرت عبداللہ بن مسعود اگی تے ودین ہاتھ تلوار چاہتی ہے تے حضرت عبداللہ بن مسعود کو جڑے اٹھے نا تھوڑے ہوش و ہوا سے چھا ہوا کہ او مسعود دے بیٹے میرے کو قتل کرن واسطے آئی, میرے کو مارن واسطے آئی. حضرت ابن مسعود نے فرمایا تو ہے گستاخ رسول, تے کو کیوں نہ مارا, تیرا خاتمہ کیوں نہ کرا, میں تو تیرا خاتمہ کرنا ہے. ابو جہل نے تلو آواز دیتی ہے, تکبر دی گال سنو. ابو جہل نے کیا آکھے, میں کہ جیڑا بندہ ٹس تو مسنا تھی وے نا ان دے اندر سمجھو تکبر ہے. حضور دے ذکر واسطے بھی ٹس تو مسنا تھی وے, حضور دی شان واسطے بھی ٹس تو مسنا تھی وے, تے ہکی لین تے کھڑا رہے. ابو جہل نے کیا آکھے, او رسول دے بیٹے گردن جدا کریں لیکن تھوڑی جھکی کرتے کٹی, میری گردن تھوڑی جھکی کرتے کٹی تاکہ گردن وڈی لگے. کوئی اے نہ کہ عام بندے دی گردن ہے, کوئی دیکھے تو آکھے کہ مکہ دے سردار دی گردن ہے, کہ مکہ دے سردار دی گردن ہے. میں کہا اتنا بڑا تکبر, اتنا بڑا غرور, حضور دی امت دا فرعون
لیکن جس وقت انہیں مٹھی دے اندر پتھر پاتے نا تے حضور دی بارگاہ جائے میری گال کو ابتدائی گال نال ملے سو میں کہ حضور دے ذکر تا گنگے بول پاؤں وہ پتھر مٹھے پا کے آئے حضور دی بارگاہ جائے نا تے حضور دی بارگاہ عرض کر دے دساؤ میری مٹھی اچ کیا ہے اگر سچے نبی ہوئے تے دساو سو تو میں تو کلمہ پڑھ گیا حضور کو پتہ تھا ہے خبیث منے سے نولائی کرنا اندی تو مت ماری ہوئی ہے ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون یہ تو ہوں کیٹاگری وچوں ہے یہ تو ہوں کیٹاگری وچوں ہے جے کو اسلام قرآن شریعت سناؤ یا نہ سناؤ اندی آکڑ والی بھی ختم نہیں ہومڑی سرکار نے پھر فرمایا حضور نے فرمایا اے دسا تیری مٹھی دے اندر جو کچھ ہے میں دسا او کیا ہے یا اوہا دسے میں کون ہے یا اوہا دسے میں کون ہے اور سرکار کائنات نے اشارہ فرمایا نا وہ مٹھی دے پتھر بولے انہاں وچوں آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سرکار نے کیتے اشارہ انہاں پتھراں نے آکھے لبیک یا رسول اللہ بے شک اے آپ کی امت دا فرعون ہے مٹھی دی ہے قبضہ دا ہے کنٹرول دا ہے اے فرعون ہے آپ کی امت دا پر یا رسول اللہ ایسا نمک حرامی نہیں کرنی نمک حلالی کرنی ہے بے شک قبضہ جاگیردار دا ہوئے بے شک قبضہ وڈیرے دا ہوئے بے شک کنٹرول امت فرعون دا ہوئے پر ایسا نمک دا مصطفیٰ دے درد کھا دے وہ ایسا لبیک تا حضور واسطے کرنا ہے اگر تو آپ نہیں امدہ میں جمع رواما لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک پتا چلے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ شرمایا نہ کرو حضور دی عظمت واسطے گائے بجتے بولیا کرو دیوانے تھی تے پروانے تھی تے مجنو تھی تے روایات جانے رب دا ذکر تے رب دے رسول دا ذکر ایویں کرو جو لوگ تو آپ آکھنے دیوانے تھی اور خدا دی عزت دی قسم ہے تاریخ فرزانے دی نہیں لکھی گئی اجنے بڑے عقل مند بردن تے بڑے سمجھدار تے بڑے دانشور تاریخ ہمیشہ انہاں دی لکھی گئی ہے جنہیں اپنے آپ کو حضور دی محبت دیوانہ کر رہے تاریخ ہمیشہ انہاں دی لکھی گئی ہے میں کہ تو بڑا تاجر ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹرنیشنل تاجر ہے جس وقت کافر نے حضور دی طرف میں گال کرنے ہاتھ کھڑا کیتے نا یہ ہاتھ کھڑا کیتے ایک بار دوسری بار تیسری بار ہاتھ کھڑا کیتے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بندے دا پتر بن ہاتھ تلے کر اور اگر تیرا ہاتھ اٹھا تے حضور کو کیتو نا اشارہ ایک کیڑی بار گئے گالی کرنا بیٹھا اے لا طرف اس بات کو فوکس ہوتے نبی میرے نبی دی بارگاہ ہے اتنا آواز اٹھو عمل برباد تھی میں نہیں سمجھ آئی بولو اچھا اتنا تردل الباب اتفاقا ضمنان عاشق رسول موجود ہیں خان غلام محمد خان سے ایک جملہ تو آپ کو عرض کرا اللہ پاک نے فرمایا نا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی دی آواز تھی اپنی آوازہ بلند نہ کرو اپنی آوازہ بلند نہ کرو اے حضور دے روزے تے بھی لکھا گڑے نا لکھا گڑے کا نا جڑے عمرہ کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں اے آیت پاک لکھی کھڑی ہے او لکھی کھڑن میں کہ یار بڑے افسوس دی گال ہے اسا کو رکیندن اسا کو منع کرندن لیکن اتھا جڑے شرتے ہوندن شرتے انہاں دا شور کتنا ہوندے سنیا وے اسا کہتا نہیں ویڈیو دے اندر سنیے بڑا شور ہوندے اور میں کہ تسا تا اتنا بڑے بے ادب پہ وے تسا تو آپ حضور دے ادب دا پتہ گئے نہیں کہ سرکار دی تعظیم کیا ہے سرکار دا ادب کیا ہے ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس کم کرتا می آیت جنید و بایزید اینجا میں کہ اتنا اگر پرندے بھی آمن تو وہ بھی سوک بند تھی باندن سبحان اللہ سیابہ بھی آمن تو وہ بھی سوک بند تھی باندن میں کہ تو سوتا شور کرے ہو اگر کوئی حضور دے روزے طرح منہ کر کے دعا مانگے پھیر دندن اے جی خانہ کعبہ جو طرح منہ کرو یہ نہ کرو حضرت امام مالک مدینہ دے بہت بڑے عالم ہیں آپ کو جنہیں خلیفہ ہارون رشید
نے پوچھے نا کہ اے امام مالک اے دسو حضور دے روزے طرح منہ کرتے دعا مگڑ کی میں ہے حضور دا وسیلہ پیش کرا آپ نے فرمایا جڑا تیرے بابا آدم دا وسیلہ ہے وہ تیرا بھی وسیلہ ہے حضرت آدم نے وسیلہ حضور دا دیتا تے منگی دعا کہاں توبہ قبول تھے فرما تیرے باپے دا بھی وسیلہ ہے اور تیرا وسیلہ کیوں نہیں بڑھ سکتا فرما حضور دا وسیلہ نہیں اچھا ایمان ڈالا اے ملا ملوان آدم اے جی نماز دا وسیلہ پیش کرو روزے دا وسیلہ پیش کرو حج تے عمل حج تے زکاة دا وسیلہ پیش کرو ہر نیک عمل دا لیکن نبی دا نہیں ولی دا نہیں اس ذات دا وسیلہ جہد نہیں نہ کوئی ایمان نہ نماز روزہ حج زکاة عبادات ریاضات جو کچھ بھی ہے تائیں لکھوایا ہویا ہے کہ اللہ پاک نے کو قبول کرنا ہی کرنا ہے لکھوایا ہویا ہے اگر کوئی ہے سرٹیفکیٹ دکھاؤ دکھاؤ نا اور کوئی سرٹیفکیٹ نہیں میں کہ 7 حج کی تھے 7ویں حج تے نہیں گئے پہلے کرو گھنٹے 7ویں تک ادھر لبیک اللہم لبیک آواز آتی ہے لا لبیک اور مردود نکل ون ایک اللہ دے ولی نے آگے ہوئے عبادت برباد نہ کر وہ کہ کیا وجہ ہے کہ تو آدھی لبیک انہوں آواز آتی ہے لا لبیک تو آدھی قبول کر وہ آدھے قبول نہیں فرمایا وجہ کیا ہے فرمایا وجہ ہے کہ اندھی والدہ ناراض ہے یہ بدبخت آپ کو پہلے وجہ ماں کو مناوے والا اگر خدا کو سبحان اللہ پہلے ماں کو مناوے والے خدا کو مناوے توجہ ہے ماں کی خدمت دگا رہی ہے تو ڈھلے تھی کیوں تو زاک سوڑ ماں دی منی پہ آگی رم دی تو نہ منی سی نہ منی جے بے شک حضور دی بارگاہ شخص حاضر تھے عرض کرنے آقا میں اپنے پتر کو بار بار آکے بیوی کو طلاق دے نہیں دے دا حضور نے فرمایا وہ کیوں نہیں دے دا صحیح میری بیوی دا کوئی قصور تک ہے نہیں قصور تک میری ماں دا ہے یا میرے پیو دا ہے میری بیوی دا قصور تک ہے نہیں سرکار نے فرمایا بیوی تیری دا قصور ہے یا کہیں نہیں پیو ماں حکم دے دیتے عمل کرنا واجب ایک شخص حضور دی بارگاہ حاضر تھے عرض کرنے آقا صبح تو گھنتے شام تک کمیندہ اور جو کو شام کو کہنا نا باپ سنبھال گھندے 1 روپیہ بھی نہیں دینا سرکار نے فرمایا اوے انتا و مالو کلی ابھی کا تو مال بھی مال کرے دی تیرے مال دا مالے کی تیرا پیو ہے تیری ذات دا مالے کی تیرا پیو ہے تیری ذات دا مالے کی تیرا پیو ہے توجہ ہے پیو ماں کو دکھایا نہ کرو 7 حج کی تس لیکن قبول نہیں تھیا حضرات گرامی ایک بندہ 5 لاکھ 6 لاکھ لیندے حج کرتے امدے کیا سرٹیفکیٹ گھنتے امدے کے قبول ہے گھنتے امدے قبول ہے تو اگلے لیے ایک بندے گال کی تھی کہ یہ واقعہ بہت پرانا ہے کہ چند لوگ کٹھے جو وہ مطلب ہے کہ ٹور ہونا نا مطلب ہے کہ مشترکہ طور تے ویندن اجتماعی طور تے حج کرن واسطے بھئی جنم نا لہذا اندے وچ چند بندے ایسے ہیں جڑے مدینے نہیں گئے مدینے نہیں گئے واپس مطلب ہے کہ مکے گن ہو کے واپس آ گئے مدینہ شریف نہیں گئے ایک بندہ انہاں وچوں چلا گیا جڑے ویلے او واپس ہے نا تے والا مطلب ہے کہ انہیں آکھے بھئی تو مدینے چلا گئی دس ہن تیرا حج ہن قبول تھے ہیں پہلے تیرا حج قبول کہنا ہے تیری طواف پہلے قبول کہنا ہے رب دی بارگاہ روتے عرض کیتے مولا انہیں آکے دکھا کوئی سند گھنے نہیں کوئی سرٹیفکیٹ گھنے نہیں کوئی چٹ گھنے نہیں اللہ اکبر جنہوں نے تانے مارے نا اور انہیں وہ بس کو اتر گئے اور حضور دے روزے تے گئے حضور دے روزے تے باندھے عرض کیتے آقا اور گال آ گئی ایویں اور سرٹیفکیٹ بھی عطا فرماؤ روایات جے سرکار نے اپنے گنبد خضرا جو ہاتھ کر کے چٹ عطا فرمائی ہے سرکار نے فرمایا بننا بدبختوں کو دکھا کہ اگر حج دی منظوری ملی ہے تو حضور دی بارگاہ چ ملی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ قرآن جن 6666 آیاتاں کتنا 6666 آیاتاں قرآن جن میں کہ میرا چیلنج ہے وہاں تا گھر دا پیر تے چولدا بٹا آپ سے تاہی میں پڑھتا تھا ہوں مطلب ہے کہ ملک صاحب دی مسجد پڑھتا رہ گئے ہے تو ہو لیکن مایا کہ ایسا چھولے دیتے نہیں پڑھی ہے نہ کاٹے پردے پڑھی ہوئے سے سبحان اللہ الحمدللہ دنیا دا کوئی مسئلہ پوچھو قرآن و سنت دا لیکن 6666 قرآن نے آیات ہیں اوہ ایک آیت دکھا میرا چیلنج ہے کہ بندہ حج کر کے آئے رب نے فرمایا حاجی
میں تے کو سلوٹ کرنا کڑا رب نے کدی نہیں فرمایا اگر ہے تے دکھا چیلنج میرا میں کی بھج کے نہیں ملنا نہ امریکہ چلاوے سا نہ برطانیہ اتھے ہی رانے میں کہے دکھا ایک آیت دکھا لیکن حضور دی بارگاہ وچ آئے نا اللہ پاک نے فرمایا اللہ کاری سے کیویں ہے سلام علیکم سبحان اللہ سلام علیکم محبوب جس وقت او لوگ آمن نا جڑے میرے آیات تے ایمان رکھتے سلام علیکم اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا اذا جاءک الذین توجہ کر یؤمنون بآیاتنا جب وہ لوگ آئیں جو میری آیاتوں کو مانتے ہیں مومن ہیں کیا ہیں منافق مسلمان ہن مومن کا نام سبحان اللہ مسلمان ہن مسلمان بھی نہ خدا والا کیا ہے مومن مسلمان منافق مسلمان ہے کیونکہ مسلمان اسلام کو اسلام دا پتہ کیا معنی ہے اسلام دا معنی ہے اپنے ظاہر کو جھکا رہے ہونا انہوں دا ظاہر تے جھکیا ہویا ہاں داڑھی بھی ہے امامہ بھی ہاں نمازہ بھی ہاں حج زکات روزے سب کچھ ہے ظاہر جھکیا ہویا ہاں لیکن مسلمان ہن منافق مومن نہ ہن مومن کیا ہے کہ دل بھی جھک ونجے کیا ہی بات نہیں سمجھا گال منافق کرو اسلام دی نفی نہیں کر سکتے منافق کرو اسلام دی نفی نہیں کر سکتے اگر کتوں سنیا ہوئے تو اپنا گال کو سیدھا کر گئے سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک نے منافق کو مسلمان آکھے لیکن مومن نہیں مومن ہو ہے جنہا ظاہر جھکے ہو مسلمان ہے جنہا باطن جھکے ہو مومن ہے مومن ہے حضرت گرامی اللہ پاک کیا فرمایا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا یسلمون نہیں فرمایا سبحان اللہ نہیں بھی سمجھا یار منافق اگر چلے ہی وجہ نا حضور دے روزے تے ان کو سلام کہہ نہیں یؤمنون بآیاتنا اسارے آیات تے ایمان رکھے نا قرآن سمجھ دے بیٹھو سبحان اللہ کیا کو فقل سلام علیکم کیویں ہے نا یار میرا بولو تو صحیح نا اے بھی سمجھن جو قرآن صحیح پڑھدا بیٹھا سبحان اللہ بولو نا قبلہ استاد صاحب قبلہ حافظ سید احمد صاحب دامت برکاتہ تشریف فرمائیں آپ کو تو حضور ایویں ہے نا فقل سلام علیکم فقل اے میرا میٹھا محبوب تو فرما سلام علیکم او زائر مدینہ او زائر گنبد خضرا سلام علیکم میرے رب کم آیا میری دربار چاہیے سلام خدا کا لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ زندہ باد صاحب زندہ باد سبحان بیٹے اللہ سمجھ دے نیوے بیٹے سمجھ دے لاہور دا مولوی ہاتھ تقریر کرے تھا آگوا ہاتھ ٹھاکے مار دے ٹنڈے کمایا نا قرآن سمجھو قرآن یہ درس قرآن دی محفل ہے اللہ پاک فرمائے فقل اے محبوب تو فرما کیا سلام علیکم تو حق کو سلام ہوئے کہندا اچھا مزے علی گال ہے جڑی مزے علی توجہ کر ادنا قرآن پڑھ دے لیکن قرآن سارے پڑھ دے لیکن سمجھا ہنے ہے جڑے یا رسول اللہ آکھڑا لے فرمایا سلام علیکم ابو فرمایا میر ربکم روزہ نبی دا بارگاہ نبی دی دھرتی مدینے دی مکے دی دا کہنی سلام بھی تو دے اپنا نہ دے رب دا سلام دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں سمجھے گا عشق دی نگاہ نال سمجھو اور میں کہ رب دا سامن چاندے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتے نا خدا خدا کا یہی ہے در خدا خدا کا یہی ہے در خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں بے شک سبحان اللہ بے شک گزارا ہے نعرہ کہنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ اتنا بڑی گال کروں نعرہ ہی تو لگے نا قرآن دی آیت ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیتے خدا خدا کا یہی ہے در وہ کہتے ہیں خدا دی عزت دی قسم ہے ایہو در بس ایہو در نہیں اور کوئی مفر مکر مفر دا معنی بجڑ دی جا اگر بھجتے مجھے مکر دا معنی والا سکون دی جا فرما حضور دے در تو بھج سے ول کتھے سکون نہ مل
مرضی واہ واہ سبحان حضور اللہ دے در تو بھج سے بلکہ تھی سکون عامل سے بے شک سبحان اللہ مصروف بندے بیٹھو لیکن سمجھو ذرا گال کو وقت زیادہ نہیں گرنا انشاءاللہ گال مکے نہ پیا لیکن میں نے بیٹری چارج کرتے بھی تو بنجو نا حضور دی عظمت حضور دے عشق نال حضور دے در تو بھج سے بلا کسی جائے قرار نوی سکون نہ مل سی جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں اگر جرا کوئی ملی حضور دے در تو ملنی جرا اتھا نہیں مل سی وہ خدا دے در تے نہ مل سی رات گرامی اللہ اکبر میں کہ بارگاہ حضور دی سلام خدا دا رب کیا رسامن چاندے رب اے رسامن چاندے بارگاہ مصطفیٰ دیے پر سلام خدا دا گھر من کیوں یہ بارگاہ بظہر مصطفیٰ دیے پر حقیقت یہ بارگاہ میری بھی ہے سبحان اللہ یہ بارگاہ میری بھی ہے دیکھو نا ٹرین ٹپ دی ہے نا اسٹیشن لیکن رک دی اسٹیشن تے لائن تو گزر دی ہے لیکن رک دی اسٹیشن تے رب دی لیکن کوئی بندہ اگر لائن تے کھڑا تھی ونجے اسٹیشن تے نہ ونجے تے ٹرین کو روکے بھئی میں کچھ چاہیے لو میں کراچی بننا ہے لاہور بننا ہے ٹرین رک سے نہ رک سے رب دی رحمت ہے ہر جاتے لیکن مل دی اٹھائی ہے جنہاں گنبد خضرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مل دی اٹھائی ہے جنہاں گنبد خضرا ہے اگر چاندو رب دی رحمت ملے تے رب دا سلام ملے اچھا نمازاں روزے حج زکات عبادات ریاضات عمال دا وسیلہ پیش کرو نبی لجپال دا وسیلہ پیش نہ کرو میں کوئی ایمان نال دس عمل دا وسیلہ پیش کرو جدوں تے بھروسہ بھی کہ نہیں پتہ نہیں قبول ہے یا کہ نہیں نماز قبول یا نہ قبول روزہ مقبول یا نہ مقبول حج مقبول یا نہ مقبول نماز مقبول یا نہ مقبول تو میں کتنا کیا پھدی کا شور ہوا صحیح ہے کیا گاجر کیا مولی نہ کہتا تھا فاروق اعظم نے چیخا نکل گئی عید کا جا رہا ہے قیام چل روندن نماز عید پڑھے ہوئے رکوع چل روندن سجدے چل روندن سیاب بارز کیتے عمر روندہ کیوں ہوئی ہم نے فرمایا یار روندہ یہ واسطے ہے پتہ نہیں روزے قبول تھے نہیں یا کہنا سبحان اگر تو کیا نہیں اتنا تھا فاروق اعظم کا کھانا نکل گیا لیکن نماز مقبول یا نہ مقبول روزہ مقبول یا نہ مقبول حج مقبول یا نہ مقبول زکات مقبول یا نہ مقبول کوئی بھروسہ نہیں لیکن ذرا توجہ کر ایمان نال دس دل دی تختی پڑھ میرے آقا رسول مقبول ہی مقبول رسول مقبول ہی مقبول اور میں کہ جڑا مقبول یا نہ مقبول کوئی پتہ نہیں اور بدبختہ ان کا وسیلہ پیش کرے دی تے جڑا مقبول ہی مقبول ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد زندہ باد جڑا مقبول ہی مقبول ہے واہ 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 سبحان اللہ نہ مقبول دا تا خیال ہی کہنا سبحان سبحان میں کہ ان دا وسیلہ پیش کرم شرک ہے سبحان اچھا آخری گال عرض کرم بس یہ مختصر جی تے ان دے بعد گال ختم کرم درود پاک پڑھو درود پاک الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ میں بھی پڑھ گنا تے کوئی مطلب ہے کہ فتوی نہ لانے میں کہ لوگ آدم درود پاک پڑھو درود پاک میں کہ کتنا لکھا کرے درود پاک پڑھو سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ تو قرآن پاک ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ نماز دے قریب نہ منجو نماز دے قریب بس اتھا ہی سٹاپ کر رہا آپ اگی تو نہیں پڑھنا ہے اگو کیا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَى جڑے ویلے نشہ پی کھڑو کیونکہ ولا تو سب نہیں جان دے پتہ نہیں عابدو کل عابدو پڑھی ونجو آخر تھا میں اللہ تیری عبادت کرنا تو ولا کو میں تیری عبادت نہیں کرے دا سبحان اللہ یہ واسطے زبان تو جملہ بولو تو پتہ ہی نہ ہوئے کہ آدھے کیا کھڑو عابدو دی جاتے لا عابدو نابدو دی جاتے لا نابدو یہ واسطے فرمایا شراب پی کھڑو نشہ پی کھڑو نماز دے قریب نہ ونجو مولوی آتے درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو میں کوئی مہر مرے اگیتے وسلم و تسلیمہ بھی ہے درود بھی پڑھو تو سلام تا ولا ولا پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے سنی بیٹھے ہوئے تو اچھا بولیں ہاں سبحان اللہ لیکن شاک کے نہ سٹو نہ اچھا بولو سبحان اللہ یہ واسطے کیا ہے درود و سلام پڑھو آج جملہ درست کر گئے اے جملہ تے کو درست کرویندہ بیٹھا درود نہ پڑھ درود و سلام پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا نماز پڑھ دے رہا ہوں
چلو جیرے پڑھ دیں ٹھیک ہے، جیرے نہیں پڑھ دیں ٹھیک ہے، میں کوئی مطلب ہے کہ کہیں دے پردہ فاش نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک توجہ نہیں بیسا، درود ابراہیمی کے کو آندے نماز اللہ درود کے کو آندے جے کو آندے ہاتھ کھڑا کرے پڑھو نا سارے کو آندے نا قبلہ ملک صاحب درود ابراہیمی سارے کو آندے ماشاءاللہ، لیکن درود ابراہیمی دے اندر ہے اللہم صلی علی محمد۔ اچھا صلی دا معنی ہے اے اللہ درود بھیج محمد مصطفیٰ دے، درود دا ذکر تا ہے تے سلام دا کہنی، اگر سلام دا ذکر درود ابراہیم جے ہے میں نہ ٹیل لا کوشش کر میں کو تو چا دکھا تے جڑے آدم صرف درود ابراہیمی پڑھو بیا کوئی درود جائز کہنی، بیا کوئی درود جائز کہنی، صرف درود ابراہیمی کیوں؟ اے آئے حدیث ہے بس ایہو پڑھو، میں کوئے حدیث بعد چھے قرآن پہلے ہے، قرآن چھے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ نبی پاک تے درود پڑھو وسلموا تسلیما، اور نبی پاک تے سلام پڑھو، میں کہ درود بھی ہے تے قرآن سلام بھی ہے تے درود ابراہیمی ہے، صرف درود سلام کیا نہیں، میں کہ پڑھوں ساری زندگی درود ابراہیمی تے سلام تے عمل کی میں تھی سے جواب دے سبحان اللہ سبحان اللہ مسئلہ آئے سمجھ، مسئلہ سمجھ آئے۔ اچھا اصل مسئلہ پتہ ہے کیا؟ توجہ کرے سو نبی سائیں اتحیات ایمیں سکھینے ہن سے ابا کچھ میں قرآن دی سورت سکھینے پہ ہوئے جیویں سورت فاتحہ سکھینے پہ ہوئے نا اتحیات ایمیں سکھینے ہن اور اتحیات نبی سے سکھائیے کہ نبی سے اندھے بیچ فرمائے السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، سلام تیرے ہوتے اے نبی اللہ دے رحمت تے اللہ دے برکتہ، نبی سے سلام سکھائے نا اور صحابہ نے عرض کیتے آقا سلام پڑھن دا طریقہ تھا کہ تو ہر درود دا طریقہ نبی سے درود ابراہیمی بھی سکھا دیتے اور نماز دے اندر سلام بھی آ گیا تے درود بھی آ گیا، نماز دے اندر تے درود بھی ہے تے سلام بھی ہے، میں کہ نماز دے بار تو ادھی کئی درود نہ پڑھو صرف درود ابراہیمی پڑھو، میں کہ درود تے عمل تھی سے تے سلام تے کی میں تھی سے سلام تے کی میں تھی سے یہ واسطے مایا کہ اپنی منجے تلے ڈھڑورا پھیر اور پڑھ مولوی زکریا کاندھوی کو ہے جائے لکھیے فضائل اعمال، فضائل اعمال دے اندر فضائل قرآن بھی ہے، فضائل ذکر بھی ہے، فضائل صحابہ بھی ہے، بے سارے فضائل کھڑن تھے، پرانی کتاب فضائل درود بھی ہاں کون ہو گئے نہیں میں سمجھے گا آن دیری کارگار ہے دیکھو کالی مندے لگی لپٹی آئیں میں شکو سمجھ نہیں میں کہ یار فضائل درود علی حصہ نکالتے دس بغض دا اظہار کے نال کرنا پئی اللہ سبحان اللہ بغض دا اظہار کے نال کرنا پئی، پرانی کتاب خان سے چھپی میرے کل موجود ہے فضائل اعمال جنہیں فضائل درود علی حصہ ہے اور جنہیں نمی کچھج پئی بدنی تے توا چاہی ودنی انہیں وچ اے فضائل درود کہنی فضائل درود سارے لوگ ہی بزن لیکن توا کہنی چاہیے کیوں توکل تو اللہ جتھا ویسو رب دے سے اور تبلیغ کروا سکتے ہیں روٹی نہیں کھوا سکتا نہیں میں سمجھے یار دیکھو میٹھے میٹھے گالی کہنا بیٹا کوئی مطلب غصے والی گال نہیں ناراض نہیں تھی ہونا ہے سمجھ آ گئی گال اور آخری گال سمجھ مایا کہ فضائل درود نکال دیتے مولوی زکریا صاحب نے بتا کیا لکھے وہ کہ بہترین درود افضل درود اعلیٰ درود اچھا درود زبردست درود بہترین درود اعلیٰ ترین درود بڑا خوبصورت درود کیا ہے وہ کہ الصلاۃ جڑا قرآن دے مطابق بھی ہے وہ کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہ اپنی مرضی تلے ڈھڈورا پھر پتہ چلے نا کہ حق کیا ہے وہ کہ بہترین درود جڑا قرآن دے مطابق ہے کہ سلام بھی ہے تے صلات بھی ہے وہ دے ہی ہوئے میں کہ درود ابراہیمی ہاتھ نماز دے اندر دا تے یارے بڑا کے دے نماز دے باہر دا نماز دے باہر دا نبی میرا فتوی ہے میں نہیں لکھ دے ساں تو بھی مرضی جتو لکھواوا نماز دے باہر دا اے نہیں اگر نماز دے باہر پڑھنا بھی ہے تو بلنار اے پڑھنا پوسے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اگر مکو نماز دے باہر پڑھ سے بلے اے پڑھنا پوسے اگر نہ پڑھ سے قرآن دے عمل نہیں ہونا کیونکہ قرآن چاہے صلو علیہ وسلم تسلیما یہ مسئلہ سمجھامنا ہا مسئلہ سمجھا لیتے اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے میرے کلمات قبول فرماوے وقت زیادہ تھی گیا ہوئے معاف فرمے سو اگر خوش تھے ہو وہ